الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو جس طرف بلایا وہ ایمان کی اور اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایمان کے اعتبار سے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بنیادی دعوت وہ اللہ ہی کی الوہیت، اللہ ہی کی الوہیت، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیج دیے گئے، اب مزید کوئی پیغام اللہ نے والا نہیں ہے۔ اور تیسری بات حشر نشر کا قائم ہونا، مر کر دوبارہ اٹھنا، اور یہ تینوں چیزیں اتنی بگاڑ میں آ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کافروں کو، مشرکوں کو اس کا قبول کرنا دشوار معلوم۔ ایک کہنے لگا میرے انگلیوں میں جتنے پورے ہیں، میرے یہ ہاتھ میں انگلیاں، اس انگلیوں میں جتنے پورے ہیں ان کے برابر قسم کھا کر کہتا ہوں اگر محمد آسمانوں سے ایسے اترے جیسے فرشتے ایک طرف ہوں، ایک فرشتہ دوسری طرف ہو، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو اور کہیں یہ مجھے اللہ نے دیا، میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا دشوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ دل دیکھا نہ رات، نہ اپنی جان دیکھی نہ اپنے صحابہ کی جان، اسی کو سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ ایک استعداد پیدا ہو گئی، پھر پورا دین نازل ہوتا رہا۔ خصوصاً یہ جو آخرت ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مر کے دوبارہ زندہ ہو، اذا متنا وکنا ترابا، ارے ہم جب مر جائیں گے
مٹی ہو جائیں گے پھر پیدا کیے جائیں گے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر قبر کو اور حشر نشر کو دوبارہ جی کر اٹھنے کو خوب بیان فرمایا، اور اس طرح بیان فرمایا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے نقشہ آ جاوے. اتنی تفصیل سے بیان. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ جو پہلی مرتبہ ہو سور پھونکا جائے گا، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ ساری روحیں اس بگل میں، اس سور میں ہوں گے، جو پھونکا سب نکلے، ساری ارواح نکلی، اور جس جس قبر جس جس جگہ وہ بدن تھے ان پر گئیں، اور پھر وہ بدن فرمایا حدیث میں آتا ہے بارش کی طرح جو ہے نا کچھ برسے گا اوپر سے، اور قبر میں سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے پودا اگتا ہے نا، ایسے اگیں. کیسا نقشہ کھینچا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہ گرمی بتلا رہے ہیں. ابھی سورج سے پتہ نہیں ہزاروں میل دوری پر، پتہ نہیں کتنا، مجھے تو یاد بھی نہیں، ہزاروں میل کی دوری پر ہے. اس دن بالکل سر پر ہو، اور دماغ کھولتے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہوگا. اور بعضی کتابوں میں لکھا ہے پسینہ نکل نکل کر 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، اور زمین جذب کرنے کی کیفیت میں اب نہیں رہے گی تو یہ پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک. اور بعض کتابوں میں لکھا کہ کافروں کو وہ تو ایسے جیسے اپنے لبوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو. ہم ڈوبے کا لفظ استعمال کریں، بعضوں نے ترجمے میں ڈب کیا استعمال کیا، اپنے پسینے میں ڈب کی. اور اس کیفیت میں کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، جانے کیا ہونے والا ہے. لکھا ہے آدھا دن، حضرت آدھا دن یعنی 25,000 سال اس میں گزریں گے. کیا کریں، تنگ ہو کر کہیں گے بس اب کسی صورت سے شروع ہو حساب. ایک دوسرے سے پوچھیں کیا کریں کیا کریں. اللہ پاک دلوں میں الہام فرمائیں گے، دلوں میں ڈال دیں گے. انبیاء کے پاس جاؤ، آدم کے پاس جاؤ. آدم اچھا تو ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ آدم پھر نوح پھر موسیٰ پھر عیسیٰ پھر حضور پھر حضور سے سفارش کریں گے. تو بھائی پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟ دنیا میں سنا نہیں تھا کتنی دفعہ کہ شفاعت کس کی طرف سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو دنیا میں سنا تھا نا. کیا بس ہم اس سے جو بیٹھے بس ہم ہی نے سنا ہے؟ نہیں بھائی، تقریباً سارے مسلمانوں نے سنا یہ. لیکن فرمایا اس دن اللہ سب کو بھلا دیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا. دل میں الہام یہ ہوگا کہ آدم کے پاس چلے جاؤ، اور سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کریں. اب تو شروع کر دیں حساب، اب برداشت نہیں ہو رہا. اچھا کیا آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ نہیں سنایا ہوگا کہ آدم پھر نوح پھر موسیٰ پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی سفارش کریں گے؟ اللہ بھلا دیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے نوح کے پاس جاؤ بھائی، نوح علیہ السلام کو بھلا دیا جائے گا، وہ کہ بھائی جاؤ ابراہیم سے بات کرو، ہم سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھلا دیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھلا دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہو. یہ سب اللہ الہام کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کہ اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو. اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں سفارش کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔ تمام کافر مسلمان، تمام نیکوکار گناہگار سب کے حق میں سفارش کریں گے، کون؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش قسمت ہے ہمارا نبی ایسا ہے۔ بعضوں نے بڑی عجیب بات لکھ دی ہے، خدا قائم کرے گا اس واسطے بزم محشر کو، بڑی عجیب بات لکھ دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا قائم کرے گا اس واسطے بزم محشر کو کہ دیکھیں اولین و آخری عزت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کب دیکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کب دیکھا ہوگا؟ ابھی تو سب سے آخر میں آئے۔ حشر کے دن اللہ سب کو بلا دیں گے، اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے چوتھا، پھر آخر ساری انسانیت دیکھے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مقام محمود، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ہاں، پھر اللہ آپ کو کھڑا کرے گا کس مقام پر؟ مقام محمود پر۔ محمود بہت تعریف ہے، سب تعریف کریں گے کہ آپ نے کتنی مہربانی کی کہ یہ شروع کروا دیا۔ 25,000 سال معمولی نہیں ہوتا بھائی، ابھی تو آدھا گھنٹہ انتظار نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ اللہ دکھائیں گے قیامت کے۔ یہ بھی ایک سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ بھی ایک سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو میرے کتنے محبوب ہیں کہ یہ سفارش کریں گے تو میں منوا دوں گا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھایا تو آگے چند اور باتیں بھی بتائیں۔ اللہ شان محبوبی دکھائیں گے، کیسے دکھائیں گے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، سمورہ ابن جندب، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور میرا حوض بہت بڑا ہوگا، اس کا نام کوثر ہے، اور ہر نبی کی یہ تمنا ہوگی کہ میرے حوض پر زیادہ سے زیادہ آئے، اور انی ارجو ان اکون اکثرہم واردہ، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ کیوں؟ میری امت بہت۔ 120 صفحے حضرت بریدہ کی روایت رضی اللہ عنہ، 120 صفحے، اور 120 میں سے 80 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کیسی شان دکھائی جائے گی اس دن؟ اللہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شان۔ زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل حوض پر جب میرے لوگ آئیں گے وہ ان کا تو تم لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، یعنی تم سے لاکھوں گنا زیادہ ہو، ان کا تو تم لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جب روایت کر رہے تھے تابعین اپنے شاگردوں کو، تو ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت کتنے تھے آپ کو جو کہہ رہے تھے ان کا لاکھواں بھی نہیں ہو؟ کہا اس وقت ہم تقریباً 700-800 کے لگ بھگ تھے۔ اور اس وقت میں جب حوض کوثر پر لوگ آ رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لوگ یہ میری امتی ہیں، کیوں؟ ان کے ہاتھ کے اعضاء جہاں جہاں وضو تھا وہ روشن، یہ چہرہ جہاں پر وضو کا پانی لگا تھا وہ روشن، جو پانی پاؤں میں لگایا گیا تھا وہ روشن، تو یہ تو میری امتی ہیں، آ رہے ہیں جوق در جوق آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلا رہے ہیں، کسی کو پیالوں میں سے کسی کو ہاتھوں سے، اللہ ہمیں بھی ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما دے۔ اور فرمایا کہ بعض آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے، ان کو تم آگے نہیں جا سکتے،
اللہ اللہ کے نبی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں روکتے ہو؟ ان کی عزت تو روشن ہے، یہ تو میری امت ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد آپ کا طریقہ بدل دیا تھا، اپنے طریقے بنا لیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ نقل کیے گئے سحقن سحقن، ارے ان کو دور کرو، ان کو دور کرو، وہ ادائیں جو میری تھی وہ اداؤں کو چھوڑ کر کسی اور ادا پہ لگ گئے، کسی اور کی نقالی کرنے لگے، اپنا دماغ استعمال کر لے، یہ کم کر دو اس میں سے، یہ بڑھا دو اس میں سے، یہ کم کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ دکھائی جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر حاضر ہوگا اس کی کامیابی ہے۔ اور آسان سمجھیے اس کو، آسان الفاظ میں، جس کی صبح، اکثر اس طرح آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرتا ہوں، جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے مل گئی وہ کامیاب ہے، جس کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے مل گیا وہ کامیاب ہے، جس کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی طرح ہو گئی وہ کامیاب ہے۔ باقی اب جو چاہے کرتے ہیں۔ ابھی شغوات والی مجلس میں بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ اور ہے، میں نے کہا بھائی جس کا محرم کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم سے مل جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب کرتے رہو جو کر رہا ہے محرم میں اپنے مزے میں، یوں بھی کر لوں یوں بھی کر لوں یوں بھی کر لوں، کامیابی تو اس کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مہینے کو ان کی اطلاع کے اوپر گزارے گا، جس کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے مہینے کے جیسا ہوگا، ہاں فلانی توہمات اور فلانی چیز پکاؤ اور فلانا بدھ ایسا، اوہو، جس کا سفر کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے مہینہ کی طرح ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے سفر کا مہینہ اپنے اعتبار سے گزارا اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس بس ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی اور آپ کے طریقوں کے علاوہ دونوں جہاں کی ناکامی۔ جس کا ربیع الاول، اسی حساب سے سمجھو، جس کا ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کی طرح ہوگا وہ کامیاب ہوگا، باقی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول سے میل نہیں کھائے گا وہ چاہے جو کچھ کر لے، کامیابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ جس کا رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی طرح گزرے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کا یہ مہینہ کون سا جناب؟ اور کون سا آنے والا ہے؟ ذی الحجہ، جس کا ذی الحجہ کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی الحجہ کی طرح گزرے گا وہ کامیاب ہے، باقی ناکام۔ کیسے گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذی الحجہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ما من ایام، کوئی کسی دن کے نیک اعمال احب الی اللہ، اللہ سے کے نزدیک اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں جتنے نیک اعمال اس 10 دن کے پسندیدہ ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن۔ حضرات صحابہ کی عادت بالکل نہیں تھی کہ وہ اوپر سوال کریں، کیا حضرات صحابہ کی شان کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، اس کے آگے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لہذا صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ بعضوں نے یوں کہا کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آ جائے، دیہاتی آ جائے جس کو اتنے ادب آداب کا پتہ نہ ہو، وہ آئے تو کچھ سوال کر لے تو ہماری بھی بات کھل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ تفصیل کیا ہے۔ لیکن بعض جگہ پر اللہ نے اپنے کرم سے، فضل سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے صحابہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ سوال کرتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا، سوال کر لیا، قالوا وما الجہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دنوں کے اعمال ان دنوں کے اعمال کے برابر سے بہتر ہو، سے زیادہ پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتے، تو کیا جہاد بھی؟ اس لیے کہ جہاد کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب، سردی ہو یا گرمی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، پھر عام ہے تو سب کو نکلنا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ سوال کر دیا کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او کما قال علیہ السلام، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ پھر ایک استثناء فرما دیا
جس استثناء سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. فرمایا ہاں ہاں وہ تو ہو سکتا الا رجل خرج فی سبیل اللہ الا رجل خرج فی سبیل اللہ بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں وہ آدمی تو ہو سکتا ہے جو آدمی اپنا پورا مال اپنی پوری جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہیں لوٹا. میں نے کہا استثناء تو دیا ہے لیکن اس سے اس عمل کی اس عشرے کی اور اہمیت بڑھا دی. دیکھو ایسا ہو. اللہ پاک عافیت کے ساتھ سمجھ نصیب فرمائے. یہ قیامت کا دن ہے جو القارعۃ. ابھی میں نے آپ کے ساتھ القارعہ مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی ایسی آواز ہوگی اللہ اکبر دہشت زدہ ہو جائیں گے لوگ. دہشت زدہ چاہے وہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وكل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. لوگوں کو تو دیکھے گا جیسے کہ وہ نشے میں ہوں. وہ آواز ایسا کر دے گی آدمی نشے میں ہوں. وما هم بسکارى. ہاں اللہ کہہ رہا وما هم بسکارى وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے. ایسے ہو جائیں گے جیسے نشے. وما ادراک ما القاریہ. کیا پتا کیا سمجھے گا کوئی سمجھے ادراک ہے تم سمجھ سکتے ہو یہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے کیا اور کیسی ہے. نہیں سمجھ سکتے. اللہ آپ خود بتلا دیجئے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ہاں اللہ خود بتا دیتے ہیں آدمی ایسے پڑے ہوں گے جیسے پتنگے پڑے ہوتے ہیں بکھرے. بارش کے دوسرے دن دیکھو گا نا ایسے ادھر بھی ادھر بھی اتنے ڈھیروں پڑے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ جیسے رنگین اون کے گالے. مجھے جب میں نے وہ دیکھا نا وہ جو 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا تو جس طریقے سے گرد اڑ رہے تھے میں کہ یا اللہ یہ دیکھو یہ روئی کی گالوں کی طرح ایسے ہو رہے ہیں. پہاڑ ایسے ہو جائیں گے. وسط الجبال بسا چورا چورا ریزا ریزا فکانت ہباء منثورا. ایسے ریزے ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے اور یہ ایسا ریزا ریزا. اللہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اور جس کا اعمال نامہ اس دن بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ. ارے مزے کی زندگی میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ایسی باتیں بتلائی ہیں. فرمایا یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کے اندر جو روزہ رکھے گا وہ یعدل الصیام بصیام سنہ. کل یوم ہر روز کا روزہ ایسا جیسے ایک سال کے روزے کا ثواب. روزہ کا کتنا رکھا ایک ثواب کتنا ملا ایک سال کے روزے. بھائی اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. فاما من ثقلت موازینہ یہ دن ہے جس میں ہم اپنے اعمال نامے وزنی کر سکتے ہیں. ایک روزہ ایک سال 2 روزہ 2 سال 9 روزے 9 سال کے روزوں کا ثواب. بتاؤ اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور جو آدمی اس کو ایسے ہی گزار دے گا ہائے ہائے کیسے خسارے میں ہوگا. کل کہے گا کاش میں نے یہ روزے رکھ لیے ہوتے تو آج میرے اعمال نامے میں 9 سال اس سال اگلے سال پھر 9 پھر جتنی زندگی مہلت دے گی اتنے سالوں کا ثواب مجھے ملتا چلا جائے. اور یہی پر بس نہیں کیا آگے کیا فرمایا
آگے فرمایا کہ ہر رات کلو لیلۃ منہا، اس کا قیام ایسا جیسے شب قدر کا قیام. جس نے ان راتوں میں عبادت کی ہے اس نے گویا شب قدر میں عبادت کی ہے. کتنی راتیں ہو گئیں؟ 9 سے 10 راتیں ہو گئیں. کیونکہ روزہ تو ایک کم ہو گیا نا، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے 10واں، تو 9 روزے ہو گئے. اور راتیں تو 10 مل رہی ہیں نا اس عشرے کی. ہر رات کے قیام کا، ہر رات کی عبادت کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما رہے ہیں یہ شب قدر کے برابر ہے. کتنی شب قدر ملی؟ 10. وہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور پھر صبح اٹھ کر کے ہمارے اعتکاف کے دوران ساتھیوں کو دیکھا ہے صبح صبح اشراق کے بعد سب ادھر مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج سورج کیسا نکلا ہے. وہاں جو ہمارے اعتکاف کرتے ہیں گڑھا میں، ماشاء اللہ شوق سے مجمع جمع ہوتا ہے دیکھیں بھائی اس دفعہ کیسا. سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. یہاں تو پکا پکا ہے بھائی. اتنا ثواب. اس کی وجہ سے حضرات علماء کرام کو یہ تشویش ہوئی کہ شب قدر آخری عشرہ رمضان کا اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی، تو وہ افضل ہے یا یہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا افضل ہے؟ تو پھر علماء کو اللہ جزائے خیر دے اس کی تطبیق کی اور فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں. وہاں وہ جو آخری عشرہ ہے وہاں شب قدر ہی ہے نا. اور اعتکاف جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا نا جب فضائل کی کتاب جب پڑھتے ہیں کہ اعتکاف کا بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے. وہاں تو ایک شب قدر ہے، یہاں کیا ہے؟ ہر رات شب قدر، ہر دن 1 سال کا روزہ، یوم عرفہ اس میں، یوم نحر اس میں، یوم ترویہ اس میں، قربانی اس میں. اللہ اکبر. اب بتاؤ میرے دوستوں کتنی عجیب بات ہے کہ رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، مسجد ویسی ویران جو 2 صف سال بھر چلی وہی 2 صف چلی. ہماری اپنی راتیں بیدار نہیں ہوتی، ہماری اپنی راتیں عبادت سے معمور نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اوقات مسجد رمضان میں خوب. اور ذی الحجہ ایسے ہی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جس کا رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی طرح، جس کا ذی الحج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی الحج کی طرح، وہ ہے فائدے میں. اور یہ اتنی ساری تفصیل. اور ایک بات جو آپ حضرات کئی دفعہ سنتے ہیں، فرمایا سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن کا روزہ، انی احتسب علی اللہ. یہ عجیب بات ہے، علماء لکھتے ہیں انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے گمان ہے. اس کا ترجمہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا جو میں نے کیا کہ مجھے اللہ کی ذات سے گمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں انی احتسب علی اللہ تو اس کا ترجمہ ہوگا مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے. کیا یقین ہے؟ ان یکفر السنہ التی قبلہ، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جو پہ گزرا سال ہے. اور یکفر السنہ التی بعدہ، اور جو بعد کا آنے والا سال ہے اس کے بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ بات سامنے ہے کہ کبیرہ گناہ کرتے توبہ کرنی چاہیے اور صغیرہ گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا. بعضوں نے پوچھا، علماء تو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، اشکال قائم کیا کہ بھائی پچھلے کا تو سمجھ میں آیا گناہ کر دیا تھا تو اس کے کفارہ ہو گیا، یہ اگلے کا کفارہ کیا مطلب؟ ابھی تو وہ سال آیا ہی نہیں ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سال اس کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے. اور دوسری رائے کیا فرمائی؟ دوسری رائے قائم فرمائی کہ اگر کوئی ہوگا نا، ہماری طرف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کہا کہ اگر کوئی ایسا ہوگا جو گناہ میں مبتلا ہوگا تو اللہ اس کو اتنی نیکی کی توفیق دیں گے کہ اس کے گناہ بالکل تھوڑے پڑ جائیں گے. نیکی ہوگی. نہ چھوڑنا یہ موقع، نہ چھوڑنا. ایسے ہی کرو گے نا انشاءاللہ. آج کیا ہے؟ 27 تاریخ. باقی کتنے دن ہیں؟ 28 29 2 دن باقی ہیں. ابھی 2 دن میں اس کو طے کر لو، نظام ایسا بناؤ کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں. گرمی بہت ہے نا،
कैसे मैं ज्यादा किस दिन छुट्टी कर सकता हूँ, एक दिन या 2 दिन छुट्टी कर सकता हूँ, या पूरे हिम्मत है 9 दिन कर सकता हूँ, या नहीं मैं तो छुट्टी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, रात को जिंदा करो, शबेदारी करो। और हमारे हजरत मौलाना नूर साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते थे, देखो ये जो रातें और ये जो दिन आते हैं, इनके अंदर अगर कोई बड़े बड़े अमाल न हो सके तो कम से कम एक फैसला कर लो, गुनाह नहीं करेंगे। टीवी बंद, व्हाट्सएप बंद, इंटरनेट बंद, गुनाह नहीं करेंगे। और ये भी फरमाया करते थे हजरत रहमतुल्लाह अलैह कि देखो मुसलमानों की रात शुरू हो जाती है मगरिब से, तो मगरिब की अजान से तुम अपनी इबादत शुरू करो, मगरिब से लेकर इशा तक इबादत करो, इशा फिर 1 घंटा इबादत करो, फिर सो जाओ बेशक, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उठो, फजर के वक्त से, और तहज्जुद पढ़ लो और दुआएं करो, सुबह से हाजत तक ये सारी तुम्हारी रात थी। कहते हैं हदीस में आता है जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी आधी रात इबादत, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसकी बकी रात इबादत, और फिर उसके अलावा जो इबादत की, तो भाई शब कदर तो 9 के 9 दिन 10 के 10 दिन हासिल हो गए। करोगे ना भाई, इसके लिए करना पड़े। देखो न करने, कभी कभी मेरे पास आते ना तो बहुत सुस्ती है, मैंने कहा सुस्ती का चुस्ती है, ये फलाना काम नहीं हो रहा भाई, न करने का इलाज करना है। एक बात सिर्फ अर्ज कर दूं, इसके नियत करने के बाद तौबा जरूर करना। मैंने पहले भी अर्ज किया यहाँ कि जब पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला से कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैंने कई मतलब सुना अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना आते जाते थे कि नया आने वाला ही समझता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह से कहा कि हजरत हम क्या करें, हमसे तहज्जुद में नहीं उठा जाता। फरमाया तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें अपाहज बना दिया है, तो जो नेकी का इरादा कर रहा है वो फौरन तौबा पहले कर ले कि अल्लाह जो गुनाह हुए जिनकी वजह से मुझसे नेकी की तौफीक छीन ली गई, अल्लाह अपने फजल से उन गुनाहों को माफ फरमा। करेंगे ना भाई, अपने घरों में भी तैयार करेंगे ना। अल्लाह اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.